بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الظهري رحمه الله تعالى: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد رحمه الله تعالى: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري رحمه الله تعالى في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم رحمهم الله تعالى: لا بأس بتجارة العاج. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اس باب میں اور جو اگلا باب آ رہا ہے اس میں وہ مشہور مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر پانی میں کوئی نجاست گر جائے تو پانی کب نجس ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. اس مسئلے کی تفصیل تو آپ انشاءاللہ ترمذی اور ابو داؤد میں پڑھیں گے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس باب میں کئی مذاہب ہیں فقہاء کرام کے. ایک مذہب جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ تو یہ ہے کہ پانی کسی بھی قسم کی نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوصاف میں تغیر پیدا نہ ہو، یعنی اس کا مزہ، اس کی بو، اس کا رنگ جب تک تبدیل نہیں ہوتا تو پانی میں کیسے ہی نجاست گر جائے پانی نجس نہیں ہوگا. اور ان کا استدلال جو ہے وہ بیر بضاعہ کی حدیث سے ہے، مالکیہ کا استدلال الماء طاہر لا ينجسه شیء. وہ آپ تفصیل سے یہاں بخاری میں وہ حدیث نہیں آئی لیکن ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہے، تو وہاں آپ اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو ان کا مسلک یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی نجاست کے وقوع سے پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوصاف میں تغیر نہ پیدا ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں ربیعۃ الرائے، ان کا مسلک اس سے بھی آگے ہے. وہ کہتے ہیں کہ پانی کے اوصاف بھی اگر متغیر ہو جائیں، مزہ بدل جائے، رنگ بدل جائے، بو بدل جائے، تب بھی نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی رقت اور سیلان اس میں باقی ہے. یعنی جب تک پانی رقیق ہے اور اس میں بہنے کی صلاحیت ہے تو اس وقت تک وہ پانی نجس نہیں ہوگا، چاہے اس کے اوصاف کتنے ہی متغیر ہو گئے. سمجھ رہے نا؟ ان کے نزدیک نجس کب ہوگا؟ نجس اس وقت ہوگا جبکہ پانی کی رقت ختم ہو گئی، گاڑھا ہو گیا اور بہنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اور یہ مذہب امام بعض لوگوں نے حضرت
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ ان کا بھی قول یہی تھا. ربیعۃ الرائے کا تو ہے ہی یہ قول، اور بعض اہل ظاہر بھی اسی طرف گئے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ کا، ان کا قول یہ ہے کہ پانی وقوع نجاست سے نجس ہو جاتا ہے اگر قلیل ہو. اگر کثیر ہے یا جاری ہے، بہتا ہوا ہے، مسلسل جاری ہے، یا کثیر ہے، تو وہ تو وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوصاف متغیر نہ ہو. لیکن اگر وہ قلیل ہے تو پانی میں اگر کوئی نجاست گرے گی تو وہ نجس ہو جائے گا. سمجھے نا؟ پھر قلیل اور کثیر کی تعیین میں ان فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 مٹکوں کے برابر ہو جائے، قلتین کے برابر، تو وہ کثیر ہے، اور قلتین سے کم ہو تو قلیل ہے. لہذا 2 مٹکوں کے اندر اگر 2 مٹکوں کے برابر پانی ہے، اس میں وہ کوئی نجاست ہو گیا تو وہ نجس نہیں ہوگا. اور اگر 2 قلوں سے کم ہے تو پھر وہ کوئی نجاست سے نجس ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی قلیل و کثیر میں فرق کرتے ہیں، جیسے کہ شافعی اور حنابلہ کرتے ہیں کہ قلیل کی نجاست کے قائل ہیں، کثیر کی نجاست کے قائل نہیں ہیں. لیکن قلیل اور کثیر کی کوئی تحدید امام ابو حنیفہ سے منقول نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کو رأی مبتلا بھی پر چھوڑا ہے. یعنی دیکھنے والا اگر اس کو قلیل سمجھے تو قلیل ہے، اور دیکھنے والا کثیر سمجھے تو کثیر ہے. لیکن فقہاء حنفیہ نے اس کی کچھ علامتیں متعین کر دی ہیں. مثلا ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اتنا اگر ہے کہ اس کے ایک حصے کو حرکت دینے سے دوسرے حصے تک بھی حرکت پہنچ جائے تو وہ قلیل ہے، اور اگر ایک حصے کو حرکت دینے سے دوسرے حصے تک حرکت نہ پہنچے تو وہ کثیر ہے. یہ علامتیں مقرر کی ہیں مختلف فقہاء کرام نے، لیکن کوئی تحدید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول نہیں ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے دہ در دہ کو معیار بنایا ہے کہ اگر 10 ذراع لمبائی میں اور 10 ذراع چوڑائی میں کوئی پانی ہو تو وہ کثیر ہے، اور دہ در دہ سے کم اگر ہے تو قلیل ہے. یہ بھی امام محمد کا کوئی قول نہیں ہے کہ امام محمد نے ایسا کوئی قول اختیار کیا ہو کہ وہ 10 ذراع لمبا 10 ذراع چوڑا، بلکہ انہوں نے ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ کہیں درس دے رہے تھے رائے کی کسی مسجد میں، تو وہاں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے تو ان کے شاگرد تھے ابو سلیمان جوزجانی. انہوں نے پوچھ لیا کہ کتنا کثیر کتنا ہوگا، تو انہوں نے ایسے ہی اشارہ کر کے بتایا جیسے کہ مسجدی ہاذا، جیسے یہ مسجد ہے میری، وہ کثیر ہوگا. بعد میں ان شاگرد نے اس کو ناپ لیا، ناپ کر دیکھا تو وہ 10 ذراع لمبا 10 ذراع چوڑی، وہ مسجد جو تھی 10 ذراع لمبی تھی 10 ذراع چوڑی تھی. تو اس لیے یہ مشہور ہو گیا کہ ان کے نزدیک 10 در 10 کی مقدار متعین ہے، لیکن حقیقت اس کی ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اب ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں جو آپ تفصیل کے ساتھ ترمذی میں پڑھیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا
کہ پہلے باب قائم کیا باب ما یقع من النجاسات بالسمن والماء، نجاستیں جو گر جاتی ہیں گھی میں اور پانی میں. انہوں نے اس باب میں دو حدیثیں ذکر، پہلے تو ایک امام زہری کا قول نقل کیا ہے، وقال الزہری لا باس بالماء ما لم یغیرہ طعم او ریح او لون، کہ زہری یہ فرماتے ہیں کہ پانی کے اندر کچھ حرج نہیں ہے، پانی پاک ہے جب تک کہ وہ بدل نہ دے اس کو کھانا، اس کا ذائقہ یا اس کی بو یا اس کا رنگ. یہ کس کا مسلک ہے؟ امام مالک کا. وہی امام زہری کا بھی مسلک ہے. تو امام زہری کا مسلک نقل کر دیا. امام زہری کے مسلک کو نقل کرنے سے ایک طرف تو انہوں نے یہ ذکر کیا ہے امام زہری کا قول، دوسری طرف جو حدیثیں روایت کی ہیں اس باب میں وہ دو روایت کی ہیں. ایک حدیث روایت کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھی کے اندر کوئی چوہا گر جائے تو چوہے کو نکال کر اس کے جو ارد گرد کا حصہ ہے اس کو پھینک دو اور باقی گھی کھا لو، استعمال کر لو. ایک تو یہ حدیث روایت کی ہے، اور دوسری حدیث وہ روایت کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو. ایسا نہ کرو کہ رکے ہوئے پانی میں پیشاب بھی کرو اور پھر بعد میں اس سے غسل بھی کرو. تو گویا آپ نے رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے پانی کی نجاست کا ایک طرح سے حکم دیا کہ رکے ہوئے پانی کی میں اگر پیشاب کر دیا جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، پھر اس سے غسل کیسے کرو گے یا اسے وضو کیسے کرو گے؟ ارے سمجھے نا؟ تو یہ تین باتیں ہیں جو امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب میں ذکر کی ہیں. ایک امام زہری کا قول، ایک چوہے والی حدیث، اور ایک رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے والی حدیث. اب زہری کا قول نقل کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کا قول وہی ہے جو امام مالک کا ہے، اسی لیے اس کے قول کو خاص طور پر ذکر کر دیا. لیکن جو آگے حدیثیں نقل کی ہیں چوہے والی، اس میں آپ نے آس پاس کی چیز کو گرانے کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا آس پاس کا حصہ نجس ہو گیا. اور اسی طریقے سے رکے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے والی جو حدیث ہے اس کو منع کیا، اور اس میں صاف صاف یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ اس میں پیشاب بھی کرے پھر اس سے غسل بھی کرے. تو جس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کرنے سے پانی نجس ہو جاتا ہے. تو امام بخاری کا مسلک کیا ہے اس کے بارے میں شراح جو ہیں وہ مختلف انہوں نے آراء پیش کی ہیں. بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ چونکہ امام زہری کا قول نقل کیا ہے لہذا ان کا وہی مسلک ہے جو امام زہری کا یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں یہ بات نقل کی ہے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ امام احمد کی ایک روایت کے مطابق ہے. امام احمد کی ایک روایت کے مطابق ہے جس میں یہ آتا ہے کہ نجاست جو ہے وہ اگر جامد ہو، نجاست اگر جامد ہو تو وہ پانی کو نجس نہیں کرے گی.
اور اگر مائع ہو تو نجس کر دے گی. تو امام بخاری نے وہی قول اختیار کیا ہے، کیونکہ جو چوہے والی حدیث نقل کی ہے تو چوہے والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے چوہا جو ہے وہ تو جامد ہوتا ہے نا، وہ جب گھی میں گرا تو اس کو نجس نہیں کیا اس نے، بس یہ کہا کہ اس کے آس پاس کئی سا پھینک دو، لیکن باقی سارا پاک ہے. تو گرنے والی چیز جامد تھی اس لیے وہ اس کو پاک قرار دیا. لیکن گرنے والی چیز اگر مائع ہو، جیسے پیشاب گرا تو بول فی الماء راکد سے منع کیا، تو وہ اگر گرنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے، مائع ہے، تو وہ نجس کر دیتی ہے. یہ مسئلہ کیا ان کا سمجھے. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے برعکس بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، احتمال دوسرا بھی ہے کہ وہ جامد اور مائع ہونے کا اعتبار گرنے والی چیز کے اعتبار سے نہیں کر رہے، بلکہ جس چیز میں وہ گر رہی ہے اس کے اعتبار سے کر رہے ہیں. یعنی اگر وہ چیز جس میں نجاست گر رہی ہے، محل جو ہے نجاست گرنے کا، وہ اگر جامد ہے تو چاہے گرنے والی چیز مائع بھی ہو وہ نجس نہیں ہو. تو سمن یعنی گھی، جمع ہوا گھی مراد ہے، سیال گھی نہیں بلکہ جمع ہوا گھی، وہ جامد ہے تو اس میں چوہا گرا تو اس سے وہ نجس نہیں ہوا، سمجھے نا. لیکن پیشاب گرا رکے ہوئے پانی میں، پانی جو ہے وہ سیال ہے، تو اس کے اندر جو چیز گرے گی چاہے وہ جامد ہو چاہے وہ مائع ہو، دونوں صورتوں میں نجس کر دے گی. تو یہ ان کا مسلک یہ ہے. یہ مگر قیاسات ہیں. امام بخاری نے اپنا کوئی مذہب بیان باقاعدہ نہیں کیا، قیاسات ہیں. تینوں باتوں کا احتمال ہے. ہو سکتا ہے امام مالک کے مذہب کے قائل ہوں، ہو سکتا ہے اس مذہب کے قائل ہوں جو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے قائل ہوں جو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ عالم. سمجھ گئے یہ؟ آگے فرماتے ہیں وقال حماد لا بأس بریش المیتہ. حماد ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جو امام حنیفہ کے استاد ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے کہ مردار کے پر میں کوئی حرج نہیں. کیا معنی کہ کوئی جانور، کوئی پرندہ مر گیا، مردار ہے، تو اس کا جو پر ہے وہ اگر کہیں پانی میں گر جائے تو پانی اس سے نجس نہیں ہوگا. سمجھے نا؟ یہ حماد بن ابی سلیمان کا قول ہے. یہ حنفیہ کا بھی یہی قول ہے کہ مردار کا پر اگر گر جائے پانی میں تو پانی نجس نہیں ہوتا. اور وجہ اس کی یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ مردار کا جو پر ہے، چاہے مردار کا گوشت وغیرہ تو نجس ہو گیا لیکن پر نجس نہیں ہوتا. مردار کا، میتا کا پر نجس نہیں ہوتا. اور اس سلسلے میں حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ جانوروں کے جسم میں جن جن جگہوں پر حیات حلول کرتی ہے، مرنے سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں. جہاں جہاں حیات حلول کرتی ہے وہاں وہ موت سے نجس ہو جاتے ہیں. جیسے گوشت ہے، سمجھے نا، وہاں حیات حلول کرتی ہے. حیات حلول کرنے کی علامت کیا ہے کہ وہ تکلیف اور آرام محسوس کرتے ہیں. اگر ان کو زخم لگایا جائے تو
کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. تو وہ حصے جو ہے جسم کے جو جن میں حیات حلول کرتی ہے، موت کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ نجس ہو جاتے ہیں. لیکن جو چیزیں جن کے اوپر حیات حلول نہیں کرتی، تو اب جیسے پرندے کے پر جو ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ اس میں حیات حلول نہیں کرتی. یہ وجہ ہے کہ اگر زندہ پرندے کو بھی، زندہ پرندہ ہے اور اس کا پر صرف پر کاٹ دو، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو جن حصوں پر حیات حلول نہیں کرتی اس پر موت کی وجہ سے ان کے اوپر نجاست کا بھی اطلاق نہیں ہوتا. یہی حال ناخن کا ہے، یہ حال جو ہے وہ ہڈی کا ہے. ہڈی گوشت سے الگ، صرف ہڈی وہ بھی ایسی چیز ہے جس میں حیات حلول نہیں کرتی. لہذا مردار کے وہ حصے جن میں حیات حلول نہیں کرتی وہ کیا ہیں؟ وہ حلال ہے. حلال نہیں وہ کہہ رہا، بلکہ نجس ہے. نجس نہیں ہے، پاک ہے. سمجھ گئے؟ طاہر ہیں وہ حصے جن میں ہے. تو چنانچہ اسی کے اوپر کئی چیزیں متفرق کی ہیں امام بخاری نے. ہم بات کہہ رہے ہیں کہ میتا کے پر میں کوئی حرج نہیں. وقال الزہری فی عظام الموتى نحو الفیل وغیرہ، اور امام زہری نے بڑے بڑے مرداروں جیسے کہ ہاتھی مر گیا ہو تو اس کے بارے میں کہا، فیل وغیرہ کے بارے میں، کہ ادرکت ناسا من سلف العلماء، علماء کے گزرے ہوئے علماء کے بڑے لوگوں کو میں نے پایا ہے کہ یمتشطون بہا، کہ وہ کنگھی کرتے تھے اس سے، یعنی ہاتھی کی ہڈیوں سے، ہاتھی دانت جس کو کہتے ہیں نا، تو اس سے کنگھی کرتے تھے. وہ یدہنون فیہا، اور اسی ہاتھی دانت کی بنے ہوئے برتنوں میں تیل بھی رکھتے تھے اور تیل لگاتے تھے. لا یرون بہ بأسا، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. اور محمد ابن سیرین ابراہیم النخعی فرماتے ہیں لا بأس بتجارت العاج، آج یعنی وہی ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حنفیہ کے نزدیک وجہ اس کی کیا ہے جو میں نے ابھی عرض کی. یہ ہڈی ہے نا، یہ سر یہ ہاتھی دانت جو ہوتی ہے یہ ہاتھی کی ہڈی ہوتی ہے. ہاتھی اگرچہ حرام جانور ہے لیکن اس کے وہی حصے حرام ہوں گے جن میں حیات حلول کرتی ہو، اور ہڈی ایسا عضو ہے کہ جس کے اندر حیات حلول نہیں کرتی، لہذا اس کے اندر موت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. سمجھ گئے نا؟ لہذا اس کی ہاتھی دانت سے اگر کوئی سرمدانی بنا رہا ہے، کوئی تیل رکھنے کا کوئی برتن بنا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کنگھی بنا لی، اس سے کنگھی کر لی تو کوئی مذاق نہیں. سمجھ گیا؟ یہ مستقل مسئلہ امام بخاری نے الگ بیان کر دیا ہڈیوں کا اور پروں کا، کہ ہڈیاں بھی مردار کی وہ نجس نہیں ہے اور پر بھی نجس نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اسی مناسبت سے چونکہ آج کل ایک مسئلہ چلا ہوا ہے کافی، اس کا بھی ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو آج کل بہت کثرت سے استعمال ہو رہی ہے دواؤں میں بھی اور غذاؤں میں بھی، اس کو جیلیٹین کہتے ہیں. کبھی نام سنا؟ جیلیٹین، جیلی بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آئس کریم وغیرہ کے ساتھ جیلی لگاتے ہیں، جیلی کہتے ہیں. تو وہ بھی جیلیٹین کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ جیلیٹین ایک ایسی چیز ہے کہ جو دواؤں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور غذاؤں میں بھی، بہت سی غذاؤں میں استعمال ہوتی ہے. یہ جیلیٹین جو ہے یہ عام طور سے دو چیزوں سے بنائی جاتی ہے، یا تو کھال سے یا ہڈی سے. جو ہمارے
جو غیر مسلم ممالک ہیں اس میں تو یہ سور کی ہڈی یا سور کی کھال سے بھی بنائی جاتی ہے، خنزیر کی کھال یا کھال سے، خنزیر کی ہڈی سے، اور گائے کی کھال اور گائے کی ہڈی سے بھی بنائی جاتی ہے۔ دونوں طریقوں سے اس کا بنانا معروف ہے، کبھی اس سے کبھی اس سے بناتے ہیں۔ اور چونکہ اس کا استعمال اس کثرت سے ہوتا ہے، یعنی دواؤں کے جو باہر جو دواؤں کے اندر جو کیپسول ہوتا ہے نا، کیپسول جن میں دوائیں ہوتی ہیں وہ ساری جیلیٹن سے بنے ہوتے ہیں کیپسول سارے کے سارے، اور غذاؤں کے اندر بھی آئس کریم کے اندر بکثرت جیلیٹن استعمال ہوتی ہے، چاکلیٹوں میں ہوتی ہے، ٹافیوں میں ہوتی ہے، اس میں بھی جیلیٹن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا حکم معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ بھئی کس طرح ہو۔ تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض اوقات تو یہ خنزیر سے بنتی ہے، اگر خنزیر سے بنتی ہو تو خنزیر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ نجس العین ہے، لہذا اس کا کوئی بھی جز حلال نہیں ہے، اس کی ہڈی ہو یا کھال ہو یا گوشت ہو یا کچھ ہو، کچھ بھی حلال نہیں ہے نا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے خنزیر کا کوئی بھی جز اس وقت تک حلال نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اس میں انقلاب ماہیت نہ ہو گئی۔ انقلاب ماہیت سمجھتے ہو؟ یعنی وہ اس کی ماہیت ہی تبدیل ہو گئی ہو۔ کوئی چیز جو نجس العین ہے یا محرم ہے، حرام ہے، اگر وہ اس کے اندر کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے کہ اس کی ماہیت ہی تبدیل ہو جائے تو وہ پھر اس کے اوپر طہارت، اس کے اوپر نجاست یا حرمت کا حکم باقی نہیں رہتا، وہ پھر دوسری چیز بن جاتی ہے، لہذا طاہر ہو جاتی ہے۔ جیسے شراب ہے، اگر اس کی ماہیت تبدیل کر کے اس کو سرکہ بنا لیا جائے تو ماہیت تبدیل ہو گئی نا، تو کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ اسی طرح کوئی نجاست ہے، وہ اگر پڑے کسی جگہ پڑے مٹی بن گئی تو اس کا حکم مٹی جیسا ہو گیا۔ تو انقلاب ماہیت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نجس چیزوں کو کیا بنا دیتی ہے؟ طاہر بنا دیتی ہے۔ تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خنزیر کی ہڈی یا کھال سے جب جیلیٹین بنائی گئی تو اس عمل کے دوران اس کی ماہیت ہی تبدیل ہو گئی، تب تو یہ کہا جائے گا کہ باوجود خنزیر کے ہونے کے اس کی ماہیت بدل گئی ہے، لہذا یہ پاک ہے اور حلال ہے۔ سمجھے؟ لیکن جیلیٹین بنانے کا جو عمل ہے، میں نے خود اس کا جا کر مشاہدہ کیا ایک فیکٹری میں کہ کس طریقے سے جیلیٹین بناتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر میں اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکا کہ اس میں انقلاب ماہیت ہوتا ہے، کیونکہ انقلاب ماہیت میں ہونا یہ چاہیے کہ وہ چیز بالکل تبدیل ہو گئی ہو، تو وہ چیز تبدیل نہیں ہوتی، البتہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جامد سے مائع بن جاتی ہے۔ کھال ہے یا ہڈی ہے، یہ شروع میں کیا ہوتی ہے؟ جامد ہوتی ہے۔ جب اس کو مختلف اعمال سے گزارا جاتا ہے تو اس گزارنے کے نتیجے میں وہ کیا بن جاتی ہے؟ مائع بن جاتی ہے۔ تو جامد کا مائع بن جانا یہ انقلاب ماہیت نہیں ہے،
اس لیے مجھے اس پر تو اطمینان ہے نہیں کہ وہ انقلاب ماہیت ہو جاتا ہے اس میں، سمجھے نا. لہذا جب انقلاب ماہیت نہیں ہوتا تو خنزیر کی حقیقت برقرار ہے. جب برقرار ہے تو اس کی بنی ہوئی جیلیٹین جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہوگا، سوائے اس صورت کے جبکہ تدابیر المحرم جائز ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل کل میں نے بتائی تھی پرسوں. یعنی کوئی حاضر طبیب یہ کہے کہ اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں ہے، اس صورت میں تو گنجائش ہو جائے گی، باقی اور صورتوں میں گنجائش نہیں ہوگی. سور سے بنی ہوئی جیلیٹین کا تو یہ حکم ہے، سمجھ گئے. جو گائے سے بنتی ہے اس کے اندر بھی اشکال یہ ہے کہ گائے جو ہوتی ہے وہ غیر مذبوح ہوتی ہے. یعنی ہمارے ہاں پاکستان میں اگر بن رہی ہے وہ تو مذبوح سمجھی جائے گی، اور پاکستان کی بنی ہوئی جیلیٹین اگر گائے سے بنائی جا رہی ہے، یہاں پر گائے سے ہی بنتی ہے، تو جو پاکستان میں بنی ہوئی ہے اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، سمجھے نا. لیکن جو باہر سے آتی ہیں یعنی غیر ملکوں سے، غیر مسلم ملکوں سے جو جیلیٹین کی اشیاء درآمد ہوتی ہیں، یا جو لوگ کے وہاں غیر ملکوں میں رہتے ہیں ان کو ہر وقت سابقہ پیش آتا ہے جیلیٹین سے بنی ہوئی اشیاء سے، تو سور والی کا تو حکم میں نے بتا دیا. گائے سے اگر بنی ہے تو اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ انقلاب ماہیت تو ہوتا نہیں، لیکن جب غیر مذبوح جانور ہے تو وہ کیا کس حکم میں ہے؟ میتا کے حکم میں ہے نا. غیر مذبوح جانور یعنی جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو وہ کس حکم میں ہے؟ میتا کے حکم میں. اور میتا کے بارے میں نے ابھی اصول بیان کیا آپ کو کہ اس کے جن اجزاء میں حیات حلول کرتی ہے وہ تو حلال حرام اور نجس ہوتے ہیں، اور جن اشیاء میں کہ حیات حلول نہیں کرتی وہ ناپاک نہیں ہوتے، پاک رہتے ہیں، سمجھ گئے. لہذا ہڈی اگر ہڈی سے بنی ہے جیلیٹین تو ہڈی کا حکم کیا ہے کہ وہ پاک ہے. لہذا اگر ہڈی سے جیلیٹین بنی ہوئی ہے تو وہ پاک ہوگی، پاک تو ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر گائے کی کھال سے بنی ہے تو کھال تو اگرچہ ان اجزاء میں سے ہے جن میں حیات حلول کرتی ہے، لہذا نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، کھال ہے جی، کھال میں کیا ہوتا ہے؟ حیات حلول کرتی ہے، لہذا جب وہ مردار ہوگی تو وہ ناپاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. حیات حلول کرتی ہے لہذا وہ ناپاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ناپاک تو ہے، لیکن میں نے جو عمل دیکھا ہے کھالوں کو جیلیٹین بنانے کے، کھالوں سے جیلیٹین بنانے کا جو عمل، جس عمل سے وہ گزرتے ہیں اس عمل کے نتیجے میں انقلاب ماہیت تو میں نے عرض کیا نہیں ہوتا، لیکن دباغت ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دباغت ہو جاتی ہے. دباغت ایسے عمل کو کہتے ہیں جس سے کہ کھال کی رطوبتیں وغیرہ زائل ہو کر وہ ایسی بن جائے کہ اس میں سڑنے کی صلاحیت نہ رہے، سمجھے نا. اور میتا کی کھال اگر اس کو دباغت دے دی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتی ہے، لہذا وہ بھی پاک ہو جاتی ہے. ہڈی تو شروع ہی سے پاک تھی، اور کھال جو ہے وہ دباغت دینے کے نتیجے میں پاک ہو جاتی ہے، تو کھال بھی پاک اور ہڈی بھی پاک. لہذا اگر
گائے سے جیلیٹن بنائی جا رہی ہے، چاہے گائے غیر مذبوح ہو، شرعی طریقے سے ذبح نہ کی گئی ہو، تب بھی گائے کی کھال بھی پاک اور ہڈی بھی پاک. ہڈی اصلاً پاک تھی اور گائے دباغت دینے کے بعد پاک ہو گئی. ٹھیک ہے، پاک تو ہو گئی، لیکن کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ اس کے بارے میں حنفیہ کے یہاں دو روایتیں ہیں. پاک ہونے کے باوجود کھانا جائز ہے یا نہیں. مفتہ بھی قول، راجح قول یہ ہے کہ پاک تو ہیں لیکن کھانا جائز نہیں. سمجھے نا؟ اور ایک مرجوح قول یہ ہے کہ کھانا بھی جائز ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی وہی ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ پاک بھی ہے اور کھانا بھی جائز ہے. یعنی مردار کا گوشت حرام ہے، لیکن کھال جبکہ دباغت دے دی گئی تو اس سے وہ پاک ہو گئی، تو اس کو کھانا بھی جائز ہو گیا. اور ہڈی وہ پہلے ہی سے پاک تھی یا تو اس کا کھانا بھی جائز ہو گیا. امام شافعی کا قول یہ ہے. حنفیہ کے یہاں دونوں قول ہیں، ایک جواز کا اور ایک عدم جواز کا. دونوں میں سے جو مشہور اور راجح قول ہے وہ عدم جواز کا ہے، لیکن ایک قول جواز کا بھی ہے. سمجھ گئے ہیں؟ تو اس قول کے مطابق اگر گائے سے بنی ہوئی جیلیٹین ہے اس کا کھانا جائز ہوگا، لیکن چونکہ وہ مرجوح قول ہے اس واسطے اس کے اوپر عمل عام حالات میں نہیں کرنا چاہیے. محض شوقیہ جو چیزیں کھائی جاتی ہیں نا، جیسے آئس کریم ہے، چاکلیٹ ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں تو پرہیز کرنا چاہیے. باہر کی اگر بنی ہوئی ہے، باہر کی اگر بنی ہوئی ہے اس میں تو پرہیز کرنا چاہیے. لیکن دواؤں میں گنجائش ہے، کیونکہ دواؤں کے اندر اگر کوئی اس قول مرجوح پر حاجت اور عموم بلوہ کی وجہ سے عمل کر لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ معذور ہوگا. سمجھ گئے؟ لیکن جو شوقیہ کھانے کی چیزیں ہیں ان میں احتیاط ہی کرنی چاہیے. البتہ یہ ساری تفصیل جو میں بتا رہا ہوں یہ ان ملکوں کی ہے جہاں پر کے جانور شرعی طور پر ذبح نہیں ہوتے. لیکن مسلمان ملکوں میں اگر کہیں بن رہی ہے جیلیٹین تو اس کے بارے میں مفروضہ یہی ہوگا کہ وہ حلال ذبیحہ کے ذریعے ہو رہی ہے، لہذا ان کا کھانا بھی جائز ہوگا، چاہے وہ شوقیہ کھانا ہو، آئس کریم اور چاکلیٹوں کا ہو، چاہے دواؤں کا ہو. سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ دیکھو استاد جی، جو باہر کے ملکوں میں خنزیر کی جیلیٹن بنائی جاتی ہے یا جو پاکستان اور مسلم ممالک میں گائے کی کھال اور اس سے جیلیٹن بنائی جاتی ہے، تو اس کی کوئی خاص علامت جس طرح انگریڈینٹس وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے، کوئی کوڈ وغیرہ، تو اس کا کوئی خاص کوڈ ہوتا ہے تاکہ جس سے معلوم چلے کہ یہ خنزیر کی ہے گائے کی ہے؟ مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے ہوگا، لیکن اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. اگر کہیں کوئی خاص کوڈ ہو تو اس کے مطابق پھر عمل کرنا چاہیے. استاد جی، یہ جو مردار کے جانوروں سے جو ہے ہڈیوں سے جیلیٹین بنائی جاتی ہے، اس کے اندر تغیر ماہیت نہیں ہوتی، اس تغیر ماہیت کا معیار کیا ہے؟ تغیر ماہیت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت دقیق سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے ایک دو لفظوں میں دینا مشکل ہے. لیکن اس کے اوپر ہمارے ایک ساتھی نے تحقیق کی ہے، ولی سرفراز صاحب نے، ہمارے میری زیر نگرانی یہاں پر انہوں نے مقالہ لکھا ہے تقدس بالافتاء میں. اس میں انقلاب ماہیت کی تفصیل بیان کی ہے کہ کس صورت میں انقلاب ماہیت کہا جائے گا، کس صورت میں نہیں کہا جائے گا. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کیمیاوی تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن کیمیاوی تبدیلیوں کے باوجود ماہیت کی تبدیلی نہیں ہوتی. اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کیمیاوی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے. وہ آج کل کی اصطلاح میں
یہ کہا جاتا ہے، جس کے مالیکیولز تبدیل ہو جاتے ہیں، مالیکیولز جو اس کے اجزاء ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو پھر انقلاب ماہیت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھا خاصا فنی مسئلہ ہے، اور اس پر ان کی کتاب جو ہے سرفراز صاحب کی، وہ اچھی محقق اور مدلل کتاب ہے، اس میں تفصیلات اس کی بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں جو مثالیں دی گئی ہیں نا، فقہاء کرام نے جو مثالیں دی ہیں، ایک تو شراب کو سرکہ بنانے سے، دوسرا غلاظت جو پڑی ہوئی ہے وہ مٹی ہو گئی، یہ مثال دی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ صابن جو ہوتا ہے، صابن یہ چکنائی سے بنایا جاتا ہے اور چربی سے، تو چربی جب صابن بنتا ہے تو چربی میں انقلاب ماہیت ہو جاتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک اصول نکالا ہے اپنی اس کتاب میں کہ کب انقلاب ماہیت کہا جائے گا۔ استاد جی، آپ نے ماقبل میں فرمایا کہ ہڈی جو کیا فرمایا؟ جی فرمائیے۔ ہاتھی دانت جو حلال ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر حیات حلول نہیں کرتی۔ جی استاد جی، اس کے اندر نمو کا عمل کیسے ہوتا ہے پھر؟ نمو کا عمل؟ جی، نمو کا عمل تو بالوں میں بھی ہوتا ہے نا بھائی، بالوں میں بھی ہوتا ہے نا نمو کا عمل، بال بھی بڑھتے ہیں۔ محض نمو کا عمل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں حیات حلول کرتی ہو۔ حیات سے مراد ہے وہ حیات جو انسانی حیات ہے، ورنہ نمو تو درختوں میں بھی ہوتا ہے، بلکہ اب تو ثابت ہو رہا ہے کہ پتھروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن حیات حلول نہیں کرتی۔ سر جی، آپ نے کہا کہ جس کی پہچان یہ ہوگی کہ تکلیف ہو یا آرام محسوس ہو، ہاں، تو اس طرح تو بال یا ناخن کو اکھاڑا جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جڑ میں حیات ہے، اور اگر ریش تائر وغیرہ میتا جو ہے وہ جڑ سے اکھڑا ہوا تو اس میں تو پھر جڑ کے اندر کچھ نہ کچھ رطوبت تو ہوگی۔ دیکھو، بالوں کے اکھاڑنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بال میں نہیں ہوتی، بلکہ بال کی جو جڑ جس جگہ پر ہے وہاں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بال کو بیچ میں سے کاٹو گے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ چلو سمجھ گئے؟ اب وہ حدیث روایت کی ہے عن ابن عباس عن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارة سقطت فی سمن۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک چوہیا کے بارے میں جو گر گئی ہو گھی کے اندر، تو آپ نے فرمایا القوها وما حولها وکلوا سمنکم، اس کو گرا دو اور اس کے ماحول کا جو آس پاس کا حصہ ہے اس کو گرا دو اور پھر اپنا گھی کھا لو۔ جی، وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. وقال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم۔ یہ وہی حدیث ہے، آخر میں معنی کہتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یہ حدیث سنائی مالا احصی ہی، اتنی مرتبہ جس کو میں شمار نہیں کر سکتا، اور ہر مرتبہ وہ اسی طرح سناتے تھے کہ عن ابن عباس عن میمونہ، یعنی عبداللہ ابن عباس اس کو حضرت میمونہ سے روایت کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے براہ راست روایت کر دیا ہے، عبداللہ ابن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، لیکن وہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے امام مالک سے بارہا یہ سنا ہے، یہ حدیث سنی ہے، تو وہ عبداللہ بن عباس براہ راست روایت نہیں کر رہے تھے بلکہ حضرت میمونہ سے روایت کر رہے تھے۔ جی، وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك۔ یہ حضرت ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کل کلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ، کلم کے معنی ہے زخم، اور یکلم مجہول کا صیغہ ہے، ہر وہ زخم جو کہ لگایا جاتا ہے کسی
مومن کو، مسلمان کو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں یکون یوم القیامت کہیئتھا، تو قیامت کے دن اسی زخم کی اپنی خاص اسی حیات میں آئے گا اذ طعنت، جب وہ زخم لگایا گیا تھا، یعنی جس وقت زندگی میں وہ زخم لگایا گیا تھا جہاد کے راستے میں، اسی حالت میں وہاں قیامت کے دن آئے گا تفجر دمن، جو ابل رہا ہوگا خون سے، یعنی اس میں سے خون بہ رہا ہوگا، نکل رہا ہوگا، لیکن اللون لون الدم، رنگ تو خون جیسا ہوگا، والعرف عرف المسک، لیکن خوشبو اس میں مشک کی خوشبو ہوگی. یعنی جس شخص کو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کوئی زخم لگا تو قیامت کے دن آئے گا اسی طرح کا زخم اس کے جسم کے اوپر ہوگا، لیکن وہ زخم ایسا ہوگا کہ وہ خون بھی ابل رہا ہوگا اس میں سے، لیکن وہ خون جو ابل رہا ہوگا اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، لیکن خوشبو مشک کی آ رہی ہوگی. سمجھے؟ اب اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر کوئی رابطہ نظر نہیں آتا، کیونکہ گفتگو چل رہی ہے کیا کہ پانی میں نجاست گرنے سے پانی نجس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہی بات چل رہی ہے نا. تو اس سے بظاہر اس کا کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن بظاہر اس کی مختلف توجہات لوگوں نے کی ہیں باب سے اس کا تعلق نکالنے کی، لیکن زیادہ واضح توجیہ یہ ہے کہ در حقیقت وہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کہ مشک جو ہے، مشک یہ اصل میں تو خون ہوتا ہے. مشک جو ہوتا ہے یہ ایک ہرن کے پیٹ میں خون ہوتا ہے، سمجھے نا. اب وہ خون جو ہے وہ وہی پھر ماہیت تبدیل کر کے کیا بن جاتا ہے، ماہیت تبدیل کر کے کیا بن جاتا ہے، مشک بن جاتا ہے. تو اصل تو وہ خون تھا، جب تک خون تھا نجس تھا، لیکن جب اس کے اوصاف متغیر ہو گئے، اوصاف متغیر ہونے سے وہ کیا بن گیا، مشک بن گیا. اس کا ذائقہ بدل گیا، اس کی خوشبو بدل گئی، اس کا رنگ بدل گیا، تو وہ مشک بن گیا. تو جس طرح ایک ناپاک چیز تغیر اوصاف سے پاک بن جاتی ہے، اسی طرح ایک پاک چیز تغیر اوصاف سے ناپاک ہو جائے گی. یہ استدلال بالعکس کہلاتا ہے. استدلال بالعکس، عکس ہے یہاں پر، کہ جس طرح ایک ناپاک چیز تھی، خون ناپاک تھا، جب اس کے اوصاف متغیر ہو گئے تو وہ پاک ہو گیا. اسی طرح ایک پاک چیز جب اس کے اوصاف متغیر ہو جائیں گے تو ناپاک ہو جائے گی. یہ ہے مقصود. سمجھ گیا بھائی؟ پھر آگے وہ حدیث روایت کی ہے، پڑھو. باب البول في الماء الدائم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. اصل میں تو حدیث یہ لانی تھی لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، کوئی پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل بھی کرے. اصل تو یہ حدیث لانی تھی جس کا مقصد یہ ہے کہ ماں، اسی سے جمہور نے استدلال کیا پانی اگر کثیر ہو تو وہ کوئی نجاست سے نجس ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ جو جس سند سے لا رہے ہیں نا، تو صورتحال یہ تھی کہ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج جو امام حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، ان کے پاس ایک صحیفہ تھا حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کا. اس میں سب سے پہلی حدیث یہ تھی کہ نحن الآخرون السابقون. پہلی حدیث جو ہے اس صحیفے میں یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم یعنی امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام وہ آخر ہیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے آخر ہیں،
لیکن درجے کے اعتبار سے سابق ہیں، وہ سب لوگوں پر سبقت لے جائیں گے آخرت میں. یہ حدیث پہلے ذکر کی تھی. تو جب اس حدیث سے کوئی اس صحیفے سے کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو پہلے وہ ذکر کرتے ہیں نحن الاخرون سابقون والی حدیث، پھر بعد میں وہ حدیث لاتے ہیں جو مذکور جس کا ذکر ہوتا ہے. تو مقصود تو تھا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم والی حدیث لانا، لیکن شروع میں کہہ دیا کہ ابو ہریرہ سے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون سابقون، وہ بھی اسنادہ قال، اور پھر اسی اسناد سے دوسری حدیث روایت کی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق. حضرت بازار میں آج کل بہت سے اشیاء سے بیچی جاتی ہے جس پر حلال لکھا ہوا جاتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اعتماد کے حوالے سے؟ کیا لکھا، کس چیز پر لکھا ہوتا ہے؟ وہ بہت سے اشیاء ہوتے ہیں، مثلا چاکلیٹ ہی کو لیجیے جس پر حلال کا جو پمپلینٹ ہے وہ بنایا جاتا ہے. کیا چیز؟ بازار میں بہت سے اشیاء سے خریدی جاتی ہے، بازار میں بہت سے اشیاء سے بیچی جاتی ہے جس پر حلال لکھا ہوا جاتا ہے. کس چیز پر لکھا ہوتا ہے؟ چیز کا تو نام بتاؤ بھائی. بہت سے اشیاء ہوتے ہیں، مثلا چاکلیٹ ہی کو لیجیے، چاکلیٹ میں بعض ایسے کمپنیاں ہیں کہ اس پر حلال کا جو پمپلینٹ ہے وہ لگایا جاتا ہے. لگایا تو جاتا ہے کس چیز پر؟ کس چیز پر؟ چاکلیٹ پر. جی ہاں. اگر دیکھو اصل اشیاء کے اندر حلت ہے، لہذا جب تک کہ کسی چیز کے اندر کسی حرام چیز کی آمیزش کا یقین معلوم نہ ہو اس وقت تک وہ حلال ہے. اس کو حلال اگر سرٹیفکیٹ نہ بھی لگا ہوا ہو تب بھی جائز ہے تمہارے لیے. لیکن گوشت کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اصل حرام ہے جب تک کہ اس کی حلت معلوم نہ ہو. البتہ چاکلیٹ پر اگر لکھا ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ چاکلیٹوں میں چونکہ جیلیٹین داخل کی جاتی ہے، جیلیٹین اگر پاکستان کی بنی ہوئی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باہر کی جو آتی ہیں چاکلیٹیں اس میں اگر کہیں حلال لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی کسی کمپنی نے، وہاں کے کسی مسلمانوں نے، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کمپنیوں کی طرف سے کچھ مسلمان مقرر ہوتے ہیں جو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں حلال ہونے کا. اگر وہ مسلمان ہیں اور مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے کھانے کی.